अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद तेलंगाना अक़लियती रिहायशी तालीमी इदारे स्कूल व जूनियर कॉलेज हनमकुंडा हॉन्टर रोड वरंगल की इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर BYPC की ज़हीन तालिबा आसिया ने कराटे के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रियासती सतह का नुमाया एजाज हासिल किया। आसिया ने तमिलनाडु के शहर चेन्नई में मुनक़िदा लाइव कराटे मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख़ रक़म की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इसके अलावा 23 नवंबर 2025 को सिकंदराबाद में मुनक़िदा मुकाबलों में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी कामयाबी हासिल की। इन शानदार कारनामों के इतराफ़ में आसिया को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में मुनक़िदा एक बावक़ार तक़रीब में अक़लियती क़ायदीन के हाथों तहनीत पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर ममलिकत बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सदर तेलंगाना मिनॉरिटी रेजिडेंशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी मोहम्मद फ़हीम क़ुरैशी, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद OTG MREIS शफ़ीउल्लाह IFS, डिप्टी सेक्रेटरी जुबैदा बेगम और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद दिलावर अली मौजूद थे। तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने तालिबा आसिया को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उनके रोशन और कामयाब मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना की सियासत में हलचल मचा देने वाले फोन टैपिंग केस में साबिक़ रियासती वज़ीर व BRS के सीनियर लीडर हरीश राव से SIT के ओहदेदारों ने पूछताछ की। वो सुबह 11 बजे जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। हरीश राव को CRPC की दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी की गई थी। जब वो अपने वकील रामचंद्र राव के साथ पहुंचे तो पुलिस ने वकील को अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर BRS कारकुनों और पुलिस के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई। जांच टीम की क़ियादत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सज्जनार कर रहे थे। ये पूछताछ एक न्यूज़ चैनल के MD श्रवण राव और ज़ेरे हिरासत दीगर पुलिस ओहदेदारों के बयान की रोशनी में की गई। हरीश राव पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मनुगुड़ असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के दौरान श्रवण राव को कुछ मखसूस फ़ोन नंबरात दिए थे ताकि उनकी जासूसी की जा सके। ये जानने की कोशिश की जा रही कि इस पूरे अमल के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था। पूछताछ के दौरान हरीश राव ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने अदालती फैसलों की कॉपियां पेश की ताकि अपने दिफा को मजबूत कर सके। मार्च 2024 में दर्ज हुए इस केस में पुलिस अब हतमी चार्जशीट दाखिल करने के करीब है। पुलिस ओहदेदारों से पूछताछ मुकम्मल हो चुकी है और अब सिर्फ सियासी कायदीन के किरदार का तयन होना बाकी है। हरीश राव से होने वाली ये पूछताछ इस केस का रुख तय करने में इंतहाई अहम साबित हो सकती है। पुराने शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों ने अपने मुतालिबात की तायद में हड़ताल की, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हड़ताल में न सिर्फ मुकामी ऑटो ड्राइवर बल्कि ओला और रैपिडो के बाइक टैक्सी ड्राइवर्स ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। मुकामी ड्राइवरों का इल्ज़ाम है कि दूसरे अजला से आने वाले ऑटोज शहर के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सवारियां बिठा रहे हैं, जिससे मुकामी ड्राइवरों को रोजगार मुतासिर हो रहा। ड्राइवरों का दावा है कि RTC बसों में ख़वातीन के लिए शुरू मुफ्त सफ़र स्कीम के बाद उनकी यौमिया आमदनी में नुमाया कमी आई है। मुजाहिरीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे कि अजला के ऑटोज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए माली इमदाद दिया जाए और राहत पैकेज का ऐलान किया जाए। सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस धरना चौक पर बड़ी तादाद में ड्राइवरों ने जमा होकर एहतजाजी मुजाहरा किया। सड़कों से ऑटोज गायब होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों, दफातर जाने वाले मुलाजमीन और आम शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में सख्त दुश्वारी पेश आई। स्टेशनों और बस स्टैंड पर मुसाफिर घंटों गाड़ियों का इंतजार करते नजर आए। ड्राइवरों की यूनियनों ने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर न किया तो वो अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करेंगे। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने इन तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा था कि वह साबिक़ MLC और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की मुजव्विज़ा नई सियासी पार्टी के लिए बतौर स्ट्रेटजिस्ट काम करेंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि कविता, जो साबिक़ वज़ीर आला तेलंगाना की दुख्तर हैं, और प्रशांत किशोर के दरमियान 2 मरतबा मुलाकातें हुई हैं, जिसमें तेलंगाना में एक नई इलाकाई जमात के क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। प्रशांत किशोर ने इन रिपोर्ट्स को महज अफवाहें और बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं। प्रशांत किशोर ने दो टुक अल्फाज में कहा कि उनकी कविता से ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और न ही किसी सियासी मंसूबे पर बात हुई। उन्होंने इन खबरों को भी मुस्तरद कर दिया जिनमें उनसे मंसूब किया गया था कि तेलंगाना में एक और नई सियासी पार्टी के लिए गुंजाइश मौजूद है।
پرشانت کشور نے کہا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے سیاسی سفر یا حکمت عملی سے متعلق جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا اعلان وہ خود کریں گے اور کسی بھی قیاس آرائی پر یقین نہ کیا جائے۔ واضح ہے کہ کویتا نے حال ہی میں اپنی MLC کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا اور قانون ساز کونسل میں اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نئی سیاسی جماعت تشکیل دیں گی۔ اس اعلان کے بعد سے ہی PK کے ساتھ ان کے اشتراک کی خبریں گرم تھی، جن پر اب خود پرشانت کشور نے بریک لگا دی ہے۔ سابق وزیر ہریش راؤ اور پارٹی کے سینئر قائد سنتوش کمار پر الزامات لگانے کے بعد کویتا کو ان کے والد و BRS کے سربراہ کے چندرشیکھر راؤ نے پارٹی سے معطل کر دیا تھا۔ کویتا سماجی تنظیم تلنگانہ جاگرتی کی صدر ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس تنظیم کو ہی پارٹی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہیں۔ تلنگانہ کا وفد جو ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس 2026 میں شرکت کے لیے گیا تھا، سوئٹزرلینڈ کے زیورخ پہنچ گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں وفد کا زیورخ ہوائی اڈے پر تلنگانہ کے باشندوں نے شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی اور کئی سینئر عہدیدار بھی شامل تھے۔ وزیر دوڈیلا سریدھر بابو پہلے ہی داؤس پہنچ چکے ہیں۔ تلنگانہ کا وفد داؤس میں 4 روزہ ورلڈ اکنامک فورم WEF کے اجلاسوں میں شرکت کرے گا۔ پہلے روز وزیر اعلیٰ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے صنعتکاروں سے ملاقاتوں میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر تلنگانہ رائزنگ 2047 روڈ میپ متعارف کرایا جائے گا۔ مرکزی توجہ ریاست تلنگانہ کے مستقبل کے ترقیاتی اہداف، حکومتی پالیسیوں اور سرمایہ کاری کے مواقع کا تذکرہ کرنے پر ہوگی۔ حکومت کی طرف سے دسمبر میں منظر عام پر آنے والے تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن دستاویز میں شامل ترقیاتی ماڈل کے مطابق پائیدار سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے مقصد کا انتخاب کیا گیا تھا۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عوام کے لیے ایک خوش آئندہ خبر ہے کہ روزمرہ استعمال ہونے والی سبزیوں بالخصوص ٹماٹر کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ آئی ہے۔ کچھ دن پہلے تک 40 سے 50 روپے فی کلو بکنے والا ٹماٹر اب کئی علاقوں میں 15 سے 20 روپے کے درمیان دستیاب ہے، جس سے عام آدمی کے کچن کا بجٹ کافی حد تک متوازن ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کی کوکٹ پلی ریتو بازار میں ٹماٹر 17 روپے، آلو 17 روپے، پیاز 20 روپے، بھنڈی 35 روپے اور بینگن 23 روپے فی کلو فروخت ہوئے، جبکہ ہری مرچ کی قیمت 45 روپے اور گاجر کی 25 روپے رہی۔ البتہ کریلے کی قیمت میں تھوڑا اضافہ دیکھا گیا اور یہ 45 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب آندھرا پردیش کے بڑے شہروں میں بھی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ گنٹور کے NTR ریتو بازار میں ٹماٹر 22 روپے، بھنڈی 20 روپے اور ہری مرچ 37 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ وجے واڑہ کے مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت 19 روپے فی کلو درج کی گئی اور کدو محض 10 روپے میں دستیاب رہا۔ مجموعی طور پر حیدرآباد، گنٹور اور وجے واڑہ کے بازاروں میں قیمتوں کا تقابل کریں تو ٹماٹر 17 سے 22 روپے، پیاز 20 سے 25 روپے، آلو 17 سے 25 روپے اور بینگن 23 سے 25 روپے کے درمیان فروخت ہو رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فصلوں کی بھرپور آمد کی وجہ سے قیمتوں میں یہ کمی آئی ہے، جو اگلے چند ہفتوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ آندھرا پردیش میں سنکرانتی کے تہوار کے بعد اب سردی کا قہر جاری ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں شدید قہر کی چادر چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 6 اضلاع کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ قہر سے چوکس رہیں۔ وجے واڑہ سے حیدرآباد ہائی وے پر روشنی اس قدر کم ہو گئی کہ ٹریفک کی نقل و حرکت تھم گئی۔ کئی مقامات پر روشنی محض 300 میٹر تک رہ گئی۔ گناورم ایئرپورٹ پر روشنی کم ہونے کی وجہ سے کئی طیارے رن وے پر اترنے کے بجائے فضا میں چکر کاٹتے رہے۔ پروازوں کے شیڈول میں خلل پڑنے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سریکاکولم، پاروتی پورم، منیم، وجے نگرم، الوری سیتارام راجو، مشرقی گوداوری اور ایلورو اضلاع میں قہر کی شدت سب سے زیادہ رہنے کا امکان اور پاڈیرو ایجنسی جیسے علاقوں میں درجہ حرارت 1 ڈگری سے کم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات اور پولیس حکام نے گاڑی چلانے والوں کے لیے اہم مشورے جاری کیے۔ شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو زیورخ ایئرپورٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر لوکاس بورس سے ملاقات اور زیر تعمیر نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ ملاقات زیورخ میں ہوئی۔ اس موقع پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نوئیڈا ایئرپورٹ کو ترقی دینے والی کمپنی زیورخ ایئرپورٹ انٹرنیشنل کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈینیل بورچر بھی موجود تھے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ دونوں فریقین کے درمیان نوئیڈا کے جیور میں واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کی ترقی اور آپریشن ہوا بازی کے شعبے میں عالمی طریقہ کار اور ہندوستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ہوا بازی کی منڈی میں بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے بہتر سرمایہ کاری کے موقع پر بات ہوئی۔
پوسٹ میں کہا گیا کہ اس گفتگو سے ہندوستانی ہوابازی کے شعبے کی ترقی کی کہانی میں عالمی ایئرپورٹ آپریٹرز کی گہری دلچسپی سامنے آئی اور ہوابازی کے ڈھانچے کی ترقی، آپریشنل بہترین کارکردگی اور شعبے میں طویل مدتی سرمایہ کاری میں زیادہ تعاون کے طریقوں پر بات ہوئی۔ قومی دارالحکومت میں فضائی آلودگی تشویش کا باعث بن رہی کیونکہ فضائی معیار کا اشاریہ انتہائی خراب زمرے میں رہا اور صبح کے وقت 394 تک پہنچ گیا۔ مسلسل آلودگی کے باوجود موسم میں معمولی بہتری دیکھنے کو ملی۔ دہلی والے دھوپ بھری صبح کے ساتھ جاگے اور کم سے کم درجہ حرارت میں ہلکا اضافہ ہوا جو 7.7 ڈگری سیلسیس پر ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کے کئی مانیٹرنگ مراکز نے شدید فضائی آلودگی درج کی، جن میں وزیر پور اور آنند وہار سب سے زیادہ 444 AQI کے ساتھ سر فہرست رہے۔ جہانگیر پوری اور اشوک وہار بھی قریب ہی رہے، جہاں صبح 9 بجے تک AQI بلا ترتیب 442 اور 441 ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی تنظیمی انتخابات کے کامیاب اختتام کی تعریف کرتے ہوئے اس عمل کو پارٹی کی جمہوری روایت، جذبے، نظم و ضبط اور کارکن پر مبنی نقطہ نظر کا ثبوت قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جب بات پارٹی کی ہو، نتن نبین صدر ہیں اور میں ایک پارٹی کارکن ہوں۔ یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا جب نتن نبین، جو سب سے کم عمر ہیں، انہوں نے قومی دارالحکومت میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر BJP کے قومی صدر کا عہدہ سنبھالا۔ پارٹی کی خدمت اور اجتماعی قیادت کے اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا، ملک بھر کے لاکھوں پارٹی کارکنوں اور اپنی جانب سے میں تمام سابقہ صدور کو ان کی انمول خدمات پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سمیت کئی سینئر رہنما موجود تھے۔ مودی نے کہا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے تنظیمی انتخابی عمل، جس میں پارٹی کی سب سے چھوٹی اکائی سے لے کر قومی صدر تک کے رہنماؤں کا انتخاب شامل ہے، مکمل طور پر جمہوری طریقے سے کیا گیا ہے۔ BJP کے آئین کی روح اور ہر شق کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ باضابطہ طور پر مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ عظیم تنظیمی انتخابی عمل BJP کے جمہوری یقین، تنظیمی نظم و ضبط اور کارکن پر مبنی نقطے کی علامت ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی رات اپنے پارلیمانی حلقے رائے بریلی پہنچے، جہاں ان کا پارٹی عہدیداروں اور عام لوگوں نے جگہ جگہ پرجوش استقبال کیا۔ لکھنؤ ایئرپورٹ سے سڑک کے راستے رائے بریلی آتے ہوئے چوروا بارڈر، بچھرووں قصبے، ہرچند پور، گنگا گنج، سارس چوراہا اور سول لائن کے علاقوں میں کانگریس کارکنوں اور شہریوں نے پھول نچھاور کر کے ان کا خیر مقدم کیا۔ راہل گاندھی نے لوگوں کے جذبات کا جواب دیتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا اور سیدھے بھوئے مئو گیسٹ ہاؤس پہنچ گئے، جہاں انہوں نے رات کا قیام کیا۔ گیسٹ ہاؤس میں راہل گاندھی نے پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کر کے تنظیمی سرگرمیوں اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ اس دوران پنچایت انتخابات کی تیاریوں، خصوصی گہری نظر ثانی یعنی SIR اور دیگر سیاسی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ بتایا گیا کہ راہل گاندھی نے پارٹی قیادت سے زمینی سطح کی رپورٹ لی اور تنظیم کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ راہل گاندھی ایک روزمرہ اور مصروف دورے کے تحت مختلف پروگراموں میں شرکت کے۔ صبح 8:30 بجے وہ گیسٹ ہاؤس میں پارٹی عہدیداروں، نمائندوں اور ووٹروں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ رکن پارلیمان فنڈ سے مکمل ہونے والے تقریباً 3 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیے، جن میں سڑکیں، بارات گھر اور دیگر عوامی سہولتوں کے منصوبے شامل تھے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے آنے والے دنوں میں وسیع پیمانے پر برف باری کی پیش گوئی کے بیچ وادی کشمیر میں ٹھٹھرتی سردیوں کا زور بڑھ گیا ہے، جس نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں سیاحتی مقام سونامرگ سرترین علاقہ رہا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت -6.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم گرما کے دارالحکومت سری نگر میں شبانہ درجہ حرارت -3.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -1.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے مشہور سیاحتی مقامات گلمرگ اور پہلگام میں شبانہ درجہ حرارت بلا ترتیب -5.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور -4.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ سرحدی ضلع کپواڑہ میں کم سے کم درجہ حرارت -1.2 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ گیٹ وے آف کشمیر کے نام سے مشہور قصبہ قازی گنڈ میں شبانہ درجہ حرارت -2.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ، پلوامہ، شوپیاں اور کلگام اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت بلا ترتیب -4.5 ڈگری سینٹی گریڈ، -5.5 ڈگری سینٹی گریڈ، -4.8 ڈگری سینٹی گریڈ اور -1.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।